حیات لامکان از قلم فضا عامر قسط نمبر 2 باب 2 لامکان کا پہلا زینہ 21 ستمبر کو سبز پرچم والے بنگلے میں کسی فرد نے فجر نہیں پڑھی تھی۔ الارم کی آواز پر نوروز نے دکھتا سر اٹھا کر وقت دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے اٹھنے کے لیے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکائے اور جیسے ہی کھڑی ہونے لگی اسے زبردست چکر آئے اور وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فون پر ایک میسج ٹائپ کیا اور اسے پرسا کے نام پر بھیج دی۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ بالکنی سے ہلکی روشنی باہر آتی تھی مگر اٹھ کر دروازہ بند کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے سر پر لگا کیچر اتارا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایک پل کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ رات کو اس قدر بے خبر سوئی کہ اپنے بال تک نہ بنا سکی تھی۔ دوسری طرف ایک شخص کی سیاہ آنکھیں کھلیں۔ اس نے کروٹ بدل کر فون اٹھایا، پھر وقت دیکھا تو بستر سے اترا۔ سیاہ آنکھوں میں چمک تھی، سرشاری تھی، جیسے برسوں کے بعد اتنی پرسکون نیند ملی ہو۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ سلطان شاہ اور باقر بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر چونکا نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ دونوں ضرور آئیں گے۔ آج تو بہت فریش لگ رہا ہے میرا بھائی، لگتا ہے کافی اچھی نیند آئی ہے، باقر بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر جھلکتا تھا۔ طاقت کا نشہ چڑھے تو گہری نیندیں ہی آتی ہیں ڈی آئی جی صاحب، ویسے بھی آپ تو عادی ہیں، ہمیں تو ابھی ذائقہ لگا ہے۔ ہر مسکراتے ہوئے بولا، وہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو پہلا جام ہے، ابھی تو شام ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ ہر بہت کم ہنسنے کا عادی تھا جبکہ باقر خوش مزاج تھا، اور پھر اگر جام طاقت کے بجائے صرف محنت سے حاصل کیا جائے تو نشہ اور بھی زیادہ چڑھتا ہے۔ اب کہ وہ بولا تو سلطان کی رنگت پھیکی پڑی۔ باقر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سفارشات بھی انہیں کی قبول ہوتی ہیں جن کی اوقات ہوتی ہے، ورنہ 2 دن میں ذلیل ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ سلطان نے کچھ جتا کر کہا تھا، کیا ڈیڈ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اس نے کسی کی مدد کے بغیر یہ سب کیا ہے، اتنا غرور تو بنتا ہے۔ باقر کھلے دل سے مسکرا کر کہہ رہا تھا، شاید اسے باتیں دل سے لگانے کی عادت نہیں تھی، یا صرف حیدر کی باتیں۔ میں نے غرور نہیں کیا، بس صاف گوئی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سلطان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، تمہاری بات کچھ غلط بھی نہیں۔ دیکھو سیدھی سی بات ہے تمہیں جو چاہیے تم اسے حاصل کرنے کے لیے دماغ کا استعمال کرتے ہو، اور مجھے جو چاہیے میں اسے حاصل کرنے کے لیے پیسے کا استعمال کرتا ہوں۔ پھر باقر نے ایک چائے کا گھونٹ بھرا اور بولا، ایک سرپرائز تھا تمہیں دینے کے لیے۔ باقر نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا تو ہر نے فوراً اسے کھول کر دیکھا۔ یہ کیا؟ ہر نے جوس کا گلاس رکھا اور اسے کھول کر دیکھا۔ مگر میں یہاں خوش ہوں، مجھے نہیں جانا اسلام آباد۔ ہر نے کاغذات دیکھتے ہی جواب دیا تھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں نہیں ہوگی پر مجھے تمہاری ضرورت ہے، کہو تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ باقر کے جملے پر ہر نے چونک کر کاغذ سے نظر اٹھائی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہیں، تم شام تک آ جانا۔ ہر کے دماغ کے پردے پر ایک کارڈ لہرا رہا تھا، شادی کا کارڈ۔ پھر وہ کاغذ رکھ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹین ٹین ٹین۔ ہیرا اٹھی تو وہ کافی پرسکون محسوس کرتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون آن کیا تو وقت دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ 11:30 بج رہے تھے۔ اس نے الارم سسٹم آن کیا تو دونوں الارم بند تھے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی تو یار کلی کا دن آج اس کے نام تھا۔ فریش ہو کر اس نے ایک سفید ٹاپ پہنا جس میں سے اس کے کندھے جھلک رہے تھے، اور نیچے سیاہ جینز جو ٹخنوں سے نیچے تک آ کر اس کی سرخ ہیلز کو آدھا ڈھانپ رہی تھی۔ گیلے بال پشت پر گر رہے تھے جس سے اس کا ٹاپ گیلا ہو کر کمر سے چپک گیا تھا۔ وہ اپنا فون دیکھتی سیڑھیاں اتر کر صوفے تک آئی جہاں یارک پہلے ہی موجود تھا۔ ہیراد نے فون سامنے میز پر سرکا دیا۔ یارک اسے ایک نظر دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا جو بالکل سامنے تھا۔ وہ اپنے کمرے سے تولیہ لایا، اس کے سرخ بال اٹھا کر تولیہ اس کی پشت پر پھیلا دیا اور ایک کونے سے اس کے بال رگڑنے لگا۔ تم ویک ہو رہی ہو ہیرک، ایک سیکنڈ، کوئی ڈائٹ تو نہیں کر رہی ہو؟ نہیں بھیا، میں کیوں کروں گی ڈائٹ؟ آپ نے کافی دنوں بعد دیکھا ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ ایک ہفتے میں کیسے کمزور ہو سکتی ہوں؟ وہ مسکرا کر بول رہی تھی، کل ناشتہ کیا کیا تھا؟ لو جی، شروع ہوئی کلاس۔ کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ یہاں جھوٹ نہیں بولتی تھی، یارے کلی اس کا ویک پوائنٹ تھا تو سچ بتا دیا۔ پرسوں؟ سنجیدگی سے پھر سوال ہوا۔ وہ ساتھ اس کے بالوں کو رگڑ کر خوش کر رہا تھا۔ پری کے ساتھ ملک شیک پیا تھا۔ کل لنچ کیا کیا تھا؟ ایک اور سوال۔ ہیراد نے نوک چڑھائی۔ میں نے؟
پری کے ساتھ ملک شیک؟ وہ ذرا محتاط انداز میں بولی۔ اونٹنی پہاڑ کے نیچے آ چکی تھی۔ کھانے کا پوچھا ہے، پینے کا نہیں۔ کھایا کیا تھا؟ اس بار یارک ذرا سختی سے بولا تھا۔ پری نے، ایک تو یہ پری 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 نہیں ختم ہوتا۔ ہیر، میں کھانے کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ ذرا چڑھ کر بولا۔ پری کے گھر پر لنچ کرنا تھا میں نے۔ ہیراد نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا جیسے ناراضگی ظاہر کر رہی ہو۔ تو پھر کیا کیوں نہیں؟ وہ اس وقت صحیح باپ والی فارم میں تھا۔ میں نے اس کے گھر کے باہر صالح کی گاڑی دیکھ لی تھی۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو میں لوٹ آئی اور راستے میں گاڑی کا مسئلہ ہو گیا۔ وہ اب خفکی سے ناخن کترنے لگی تھی۔ صالح سے کیا ایشو ہے؟ وہ پری کا کزن ہے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا اور میں نے ریجیکٹ کر دیا، اور اب اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی تھی۔ تم اگلے 1 ہفتے تک گھر میں ہی ہو۔ نو فاسٹ فوڈ، نو انرجی ڈرنکس، نو پری۔ وہ تولیہ لے کر مڑ گیا تھا۔ ہیراد کے بال اب خشک ہو چکے تھے۔ بھیا ایسے نہ کریں، میں کھاؤں گی کیا؟ وہ یارک کی پشت دیکھ کر اسے پکارنے لگی۔ وہی جو میں کھاؤں گا۔ یارک پر تو بے نیازی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں نا، میں اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتی۔ اور پری، ہیراد اب روحانسی ہو رہی تھی، مگر یارک اس کی اداکاریوں سے واقف تھا۔ یونی کو میں دیکھ لوں گا، پری نہیں مر جائے گی 4 دن میں۔ ایسے مت بولیں بھیا، میں تیار ہو کر آئی ہوں۔ اچھا ابھی تو ہم بریک فاسٹ باہر کر رہے ہیں نا؟ بالکل نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ بھیا پلیز۔ وہ تولیہ رکھ کر باہر آیا تو ہیراد اس کے بازو سے چپک گئی۔ دور ہٹو مجھ سے، ساری پریس خراب کرو گی۔ میرے بابا ہوتے نہ تو۔ اب اسے نیا حربہ آزمایا تو آنکھوں سے نادیدہ آنسو صاف کرتے بولی، مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو ہیر، تمہارا باپ بھی تمہیں اتنے اچھے سے نہیں جان سکتا جتنا میں جانتا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تو وہ جل اٹھی۔ تو ہو جائے نا بلیک میل، وہ اونچے لہجے میں بولی، پھر اس کی شکل دیکھتے ساتھ ہی دھیمی پڑی۔ ایک بار نہ بس، پھر میں پورا ویک کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ بھیا میں 1 ہفتے سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اب آپ ایسا کریں گے؟ وہ معصومیت کی اولا مثال بنتی بول رہی تھی۔ یارک نے مسکراہٹ ضبط کی اور سادگی سے بولا، اچھا چلو۔ وہ دوڑ کر باہر کی طرف لپتی۔ رکو، واپس آؤ۔ ہیراد دوڑ کر جو آگے گئی تھی واپس اس تک آئی۔ یارک نے اس کے ٹاپ کے بازو اوپر کو کھینچ کر اس کے کندھے ڈھانکے، پھر دونوں طرف سے بال آگے کو ڈالے۔ باؤنڈری کا خیال رکھا کرو، وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ جھٹ سر ہلا گئی۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے تھے۔ بال آگے ہونے کی وجہ سے اب اس کا گیلا ٹاپ کمر کو عیاں کر رہا تھا۔ ہیر، جاؤ چینج کر کے آؤ، سارا ڈریس گیلا کر دیا ہے۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بول کر واپس اپنے کمرے میں آئی۔ اس کو یاد تھا کہ پری کا دیا تحفہ اس نے یہیں پر رکھا تھا۔ اس نے اپنی لاک لگی ہوئی الماری کھولی جہاں صرف قیمتی اور نایاب اشیاء تھیں۔ اسے وہاں پری کا تحفہ ایک ڈبے میں نظر آیا۔ اس نے ڈبہ کھولا۔ یارک گاڑی میں بیٹھ کر اس کا منتظر تھا۔ جب وہ سامنے سے آتی نظر آئی، یارک علی کی نظر تھم گئی۔ اسے ہیراد سے پہلے اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ وہ بے اختیار گاڑی سے باہر آیا۔ ہیراد قدم قدم چلتی سست رفتاری سے اس تک آئی۔ وہ دم سادھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے پری نے دیا تھا؟ ہیراد نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے گھوم کر اس عبایا کی نمائش کی۔ ہیراد اب اس سے داد چاہتی تھی۔ وہ گہرے سبز رنگ کا عبایا تھا جس کی 2 تہیں تھیں، نیچے والی سفید تھی اور کمر پہ سبز پٹی بندھی تھی، اور دوسری سبز تھی جس کا گھیر وسیع تھا، اور سبز رنگ کا سکارف جو سلک کا ہونے کی وجہ سے بار بار اس کے کندھوں سے گر رہا تھا۔ وہ گھومی تو سکارف سے نکلتے اس کے سرخ بالوں پر یارک کی نظر پڑی۔ اسے آج ہیراد مکمل لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے پوچھنے پر یارک علی کے منہ سے بس ایک لفظ نکلا، پری۔ ہیراد سمجھ نہیں سکی کہ اس نے پریسا کی بات کی تھی یا اسے کسی حور پری سے تشبیہ دی تھی۔ یارک نے آگے بڑھ کر اس کا سر چوما، پھر اس کے سکارف کا پلو پکڑے اس سے چوما۔ بولا تو اس کے لہجے میں خوشی تھی، مجھے آج تم اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ میں الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں۔ حسین، خوبصورت، مکمل۔ کیا نہیں لگ رہی تم آج؟ تمہاری پری سے ذرا تفصیل سے ملنا پڑے گا۔ ہیراد کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ویسے وہ آپ کی موجودگی میں نہیں آتی، پر میں اسے منا لوں گے۔ ہم کل کا ڈنر اس کے ساتھ کریں گے، کیسا؟ وہ چالاکی سے بولی۔ 1 ہفتے کے بعد سوچیں گے۔ یارک بہت سکون سے اسے یاد دہانی کروا گیا۔ ہیراد نے کلس کر اسے دیکھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کو میں عبایا میں اچھی لگتی ہوں؟ حیا عورت کا زیور اور دین کا حسن ہے۔ حیا کی کشش حسن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ چھوٹی چیز ہوتی تو اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ آتا۔ تو مجھے کبھی بری نہیں لگی ہیر، مگر جتنی اچھی آج لگی ہو پہلے کبھی نہیں لگی۔ اس نے جملہ مکمل کرتی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ اور پری ایک جیسے ہیں، پتہ ہے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتی ہے۔ آپ دونوں کی شادی نہ کروا دی جائے؟ وہ اپنے فائدے کا سودا کر رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ یارک نے بات پلٹی۔ آپ پری کو جانتی ہوں گے، وہ ارش جعفری کی بیٹی ہے۔ بہت عرصے پہلے ملے تھے آپ اس سے، آپ کو یاد ہوگی۔ ارش جعفری، بیرسٹر ارش جعفری جو ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے تھے نا؟ جی وہی۔ آپ ان کی ڈیتھ پر گئے تھے؟ مجھے ممی نے بتایا تھا کہ آپ DIG صاحب کے ساتھ گئے تھے۔
ہیرات کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری جسے یارک نے محسوس نہیں کیا تھا۔ ممی نے؟ کون ممی؟ یارک نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ پری کی ممی، میری ممی، اس کی بہن میری بہن، وہ مزے سے بتا رہی تھی۔ اس کا فون بجا تو اس کے چہرہ پر اور خوشی امڑ آئی۔ ہاں پری، کیسی ہو؟ ابھی ہم تمہاری بات ہی کر رہے تھے، ہیرات جوش سے بولی۔ سلام تو کرنا ہی نہ تم، آج آئیں کیوں نہیں؟ کھانا کھایا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں سوالات کا انبار لگایا تو ہیرات نے یارک کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ بھی فون سے نکلتی اس کی آواز سن سکتا ہے۔ میں بھیا کے ساتھ ہوں، ریسٹورانٹ جا رہے ہیں۔ آج بھیا کے ساتھ ہی اس لیے نہیں آئی اور طبیعت ٹھیک ہے میری، وہ یارک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو ایک خوشگواری حیرت سے اسے یا شاید فون کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا؟ کیا اچھا؟ تم بتاؤ، روز کا موڈ ٹھیک ہوا؟ وہ ڈسٹرب تھی نا؟ روز کا وہی ایشو ہے، اس کی چھٹی حص۔ تمہیں پتہ ہے ہیر، کل حالہ کا سالے سے جھگڑا ہو گیا، وہ بھی بہت ڈسٹربڈ ہے۔ اسے تو میں نے کالج بھیجا زبردستی۔ روز نہیں آئی آج، اور سالے بھی نہیں آیا، اور تمہارے بھائی کو بھی آج ہی آنا تھا۔ اب میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں تمہیں اگر یہ بتاؤں کہ کل کیا ہوا ہے تو تم اور پریشان ہو جاؤ گی۔ ابھی گھر جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہیرات نے بات ختم کرنا چاہی۔ یا اللہ، کیا ہوا ہے؟ روز، تم رو کیوں رہی ہو؟ روز جو بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی، رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے پری؟ روز ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہیرات فون کے دوسری طرف سے ابھرتی آوازیں سن کر پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ پری، میں حالہ کو کالج لینے گئی تھی، پر وہ تو آج کالج پہنچی ہی نہیں۔ پری، اس کے ڈرائیور کی کار خراب تھی، اس نے مجھے میسج کیا تھا، پر میں سو رہی تھی۔ حالہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے۔ پری، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نوروز ہذیانی انداز میں سب کچھ پریسا کو بتا رہی تھی، اور گاڑی میں موجود دو اور وجود بھی اس کی آواز سن سکتے تھے۔ یارک نے گاڑی یونیورسٹی کی طرف موڑی، ساتھ ہی وہ کسی کو کال ملا رہا تھا۔ فون پر بیل جا رہی تھی اور اوپر ڈی آئی جی باقر سلطان کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیرات اب نوروز سے بات کر رہی، اسے انتظار کرنے کا کہہ رہی تھی۔ جب وہ دونوں یونیورسٹی پہنچے، نوروز کچھ دیر پہلے والی بلک بلک کر روتی لڑکی کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، جبکہ پریسا کی سوجی آنکھیں کچھ اور احوال سناتی تھیں۔ ہیرات کو دیکھ کر وہ اس کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ یارک نوروز سے واقعے کی تفصیلات لے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ فون لے کر کچھ دیر کے لیے ان سب سے دور آ گیا تھا۔ باقر سے بات کرتے وہ اسے کالج اور گھر کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ پھر وہ فون رکھ کر واپس ان تک آیا۔ اب اس نے پریسا کو دیکھا۔ ہیرات جیسا گہرے سبز رنگ کا عبایا پہنے وہ سر پر سلیقے سے سکارف لیے ہوئے تھی۔ رونے سے سرخ پڑتا اس کا چہرہ حسین تھا، بے حد حسین۔ یارک علی کی نظر آج کے دن میں دوسری دفعہ تھم گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر کسی اور شے کو دیکھنا چاہا، مگر نظر ہلنے سے انکاری تھی۔ پریسا کی نظر اس پر پڑی تو وہ لپک کر یارک کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے حالہ؟ کچھ پتا چلا؟ یارک بھائی، بولے نا۔ وہ روتے ہوئے اس کو بدمزہ کر گئی تھی۔ یارک علی نام ہے میرا، ہیر کے علاوہ مجھے کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا۔ پریسا نے بے بسی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسٹر یارک علی، حالہ کا کچھ پتا چلا؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آنسو یکدم تھم گئے تھے۔ یارک نے اسے دیکھا، پھر نظر چرا کر کہنے لگا، آپ کے گھر جا رہے ہیں ہم، باقی انفارمیشن وہیں سے ملے گی جہاں سے وہ اس جعلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پھر اس نے ہیرات کو بلایا۔ اب وہ تینوں یارک کی گاڑی میں تھے۔ یارک نوروز سے مختلف سوالات کر رہا تھا، پریسا بس خاموش بیٹھی تھی۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی، دل وسوسوں کا شکار تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا صبح حالہ کالج جانے سے انکار کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں جانا چاہتی، مگر اس نے زبردستی حالہ کو بھی بھیجا تھا۔ وہ جاتے ہوئے جس طرح نوروز کا سر چوم کر گئی تھی، آیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آخری دفعہ مل رہی ہو۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش جعفری کے قتل کے دن محسوس ہوا تھا۔ وہ لوگ جب گھر پہنچے تو وہاں پر صالح، ابراہیم بریرہ اور ایک ہجوم موجود تھا۔ کچھ پولیس کے جوان باقر کے کہنے پر اب پولیس موبائل میں واپس ہو رہے تھے۔ باقر کے ساتھ کھڑا نوجوان اسے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دکھا رہا تھا۔ گاڑی سے سب سے پہلے ہیرات اور یارک اترے تھے۔ پریسا نے ماں کو سامنے دیکھا تو اس نے نوروز کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ نوروز نے اسے تسلی بیتی نظروں سے دیکھا، پھر وہ دونوں نیچے اتریں۔ پریسا اور ہیرات اب بریرہ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ بریرہ کچھ بھرم اور کچھ پریشان دکھتی تھیں۔ نوروز باقر اور یارک کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ڈرائیور کھڑا تھا۔ یارک کے پوچھنے پر اس نے بتایا، جب میں صبح پیٹرول بھروا کر گاڑی واپس لا رہا تھا تو مجھے رستہ سے چائے پینے کی عادت ہے۔ میں روز اس وقت وہیں پر ہوتا ہوں، پر آج جب میں چائے پی کر باہر آیا تو میری گاڑی کے تینوں ٹائروں کی ہوا نہیں تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت دیر لگتی واپس جانے میں، اور پھر گھر آنے میں بیگم صاحبہ لیٹ ہو جاتی، اس لیے میں نے بڑی بیوی کو بتا دیا تھا۔ نوروز کو آج اپنی نیند سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔
باقر اب اس کی طرف گھوما۔ اگر اس نے آپ کو بتا دیا تھا تو آپ نے حالہ کو کالج بھیجنے کا کیا انتظام کیا؟ میں آج سو گئی تھی، فون سائلنٹ پر تھا، میں نے اس کا میسج نہیں دیکھا تھا۔ باقر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ پھر آپ کو پتا کیسے لگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے؟ جب میں سو کر اٹھی تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ میسج پڑھا تو سوچا کہ شاید پری نے اسے ڈراپ کیا ہوگا۔ سوچا اسے میں پک کر لیتی ہوں اور پھر کچھ کھا لیں گے۔ وہ ڈسٹربڈ تھی بابا کی برسی کی وجہ سے۔ جب میں کالج گئی تو وہاں سے پتہ لگا کہ وہ نہیں آئی۔ میں نے گھر کال کی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھی تو گاڑی بالکل ویسی ہی تھی، مگر وہ گاڑی نہیں تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ حالانکہ گاڑی ایسے ہی خراب نہیں ہوئی، اسے خراب کیا گیا تھا۔ یہ پلاننگ تھی، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ باقر اس کی بات سن کر ایک کال ڈائل کرتا آگے بڑھ گیا۔ تم پریشان نہیں ہو روز، ہم حالہ کو ڈھونڈ لیں گے۔ یارک نے نوروز کے کندھے پر تھپکی دینی چاہی۔ وہ بدک کر دور ہٹی، پھر زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں میں غصہ تھا، قہر تھا اور بھرمی بھی۔ حدیں پار کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بولی تو اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سرد موسم میں کسی پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے۔ یارک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مائی بیڈ، وہ دونوں ہاتھ اٹھائے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ حر حیدر آج کچھ مختلف دکھتا تھا۔ وہ وی گلے والی سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ اور سرخ چیک شرٹ پہنے، سیاہ جینز اور سیاہی جاگرز پہنے ہوئے تھا۔ بازوؤں کو کوہنیوں تک موڑ رکھا تھا، جس میں سے جھلکتی بھوری جلد کے کثرتی بازو اس کے باقاعدہ جم جانے کی کتھا سناتے تھے۔ بالوں کو معمول سے ہٹ کر آج کچھ بکھیر رکھا تھا۔ وہ ایک ریستوراں کی کرسی پر بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے والا آتا نظر آیا تو وہ اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا، پھر مسافہ کر کے اپنی جگہ سنبھالی۔ کیسے ہو شاہ؟ سامنے والا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں زمان، اس نے جیسے تھکے ہوئے انداز میں اطلاع کی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا بات کر رہا ہے بھائی؟ زمان نے ذرا غور سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ اسلام آباد، پوسٹنگ کروا لی ہے، میں یہاں رہا تو میرا دل مردہ ہو جائے گا، اس نے ویٹر کو بلایا۔ اب وہ آرڈر لکھوا رہا تھا۔ حر یہ سب ثانیہ کی وجہ سے کہہ رہا ہے نا؟ وہ تیرے قابل ہی نہیں تھی، تو اس کے پیچھے خود کو ضائع کر رہا ہے۔ میں خود کو ضائع ہونے سے بچا رہا ہوں۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اسے بھول جاؤں گا۔ ہمیں ان لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے جن کی وجہ سے دل بیمار پڑا ہے۔ ان سے دور ہو جانا، ان سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، اس کو حاصل کرنے کی ضد غلط ہوتی ہے۔ آرڈر آ گیا تھا، اس نے ایک پلیٹ زمان کے سامنے رکھی۔ اور ویسے بھی اس کی شادی کی شہنائیاں سننے نہیں رک سکتا میں۔ درست، زمان نے لقمہ کھایا اور تعریف میں سر ہلایا۔ یہ مزیدار ہے، کھانے کا شکریہ۔ حر طنزیہ انداز میں مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس کا مزہ کرکرا کرنے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں جانے سے پہلے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ زمان نے تشویش سے اسے دیکھا۔ شاہ، تم واقعی اسلام آباد جا رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے؟ میرے لیے اب یہاں رہنا مشکل ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ زمان نے کانٹا نیچے کرتے ہوئے حر کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا یہ ثانیہ کی وجہ سے ہے؟ تم اس سے اب بھی اتنی شدت سے محبت کرتے ہو کیا تم؟ حر نے آہ بھری اور اپنے کنپٹی کو رگڑا۔ نہیں زمان، محبت تو اسی لمحے دم توڑ گئی تھی جب اس نے مجھے قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب صرف یادیں ہیں جو تکلیف دے رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن اس کے آس پاس رہنا صرف ایک یاد دہانی ہے کہ میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر کھو دوں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ویسے بھی ٹائیگر کی موت نے میرا دل توڑ دیا۔ میں اتنا دکھی ہوں کہ دنیا کے سارے غم آج ہی یاد آ رہے ہیں۔ زمان نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، بعض اوقات فاصلہ بہترین دوا ہوتا ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم رابطے میں رہو گے اور مکمل طور پر غائب نہیں ہوگے۔ جب بھی ضرورت پڑے ایک آواز دینا، زمان حاضر رہے گا۔ وہ مسکرایا، اپنے دوست کے لیے تشکر کا احساس محسوس کیا۔ کم صحیح مگر دوست نسلی اور اصلی تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں زمان، سمجھنے کا شکریہ۔ میں جانتا ہوں تم ہمیشہ میری ایک آواز پر حاضر رہو گے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا ختم کیا اور الگ ہونے کی تیاری کی، حر نے خود پر راحت محسوس کی۔ ویسے ٹائیگر کیسے مرا؟ کسی نے اسے گولی مار دی۔ وہاں کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا اور کوئی ثبوت بھی نہیں ملا۔ اب اس گھر میں مجھے ہر جگہ ٹائیگر نظر آتا ہے۔ مجھے اب یہاں رہنا اور مشکل لگنے لگا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔
وہ اپنی زندگی کا کنٹرول سنبھال رہا تھا اور یہ شفا یابی کا پہلا قدم تھا۔ اب اسے ایئرپورٹ کی طرف نکلنا تھا۔ حالانکہ اہل خانہ اور دوستوں سے تفتیش کے بعد باقر اور اس کی ٹیم نے علاقے کی چھان بین شروع کر دی، کسی نگران کیمرے کی تلاش شروع کر دی جس میں حالہ کی اغوا کی فوٹیج حاصل کی ہو۔ انہوں نے مقامی ویاپاروں، ٹریفک کیمروں اور رہائشی سیکیورٹی نظام کو چیک کیا، لیکن ابتدائی طور پر وہ خالی ہاتھ آئے۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ نوروز جائے نماز پر بیٹھی خود کو سونے پر ملامت کر رہی تھی، کبھی دعائیں تو کبھی وظیفے پھونک رہی تھی۔ اسے اچانک موت کی خبروں سے خوف آتا تھا۔ ایک بار پہلے بھی کسی کی موت ایسے ہی ہوئی تھی۔ وہ ایک اور دفعہ اپنے گھر کو شہ سرخیوں کی زینت نہیں بنتے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ میں تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے حالہ واپس لوٹا دے، وہ جیسے گئی ہے ویسی ہی واپس آئے، اس کو ہر شر سے محفوظ رکھنا اللہ، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میرے پاس چند ہی رشتے بچے ہیں، پلیز اللہ مجھے حالہ واپس لا دے۔ وہ اب سجدے میں سر رکھے خدا کی منت کر رہی تھی۔ سجدے سے اٹھ کر اس نے آنسو صاف کیے اور باقر کو کال ملائی۔ فون کاٹ دیا گیا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ اس نے جائے نماز طے کی، پھر باتھ روم میں داخل ہوئی۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس باہر نکلی تو آنکھیں خشک تھیں، دھلا دھلایا چہرہ اور زرد رنگ۔ وہ اپنا سیاہ عبایا پہنے ہوئے تھی۔ اب وہ آئینہ کے سامنے کھڑی نقاب پہن رہی تھی جب پریسا کمرے میں داخل ہوئی۔ روز کہاں جا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ باقر بھائی کے پاس۔ اس کا لہجہ اب سپاٹ تھا۔ پریسا نے ساتھ جانے کی ضد نہیں کی، وہ بریرہ کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے صالح کو نوروز کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں اب مطلوبہ منزل پر پہنچے تھے۔ یارک سے رابطہ کرنے پر اس نے بھی وہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ حر کو باقر نے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ابھی ہی اسلام آباد پہنچا تھا۔ حر کے مشورے پر باقر نے تلاش کے دائرے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ قریبی موٹر وے حکام اور ٹول بوتھ سے رابطہ کرنے کا آرڈر دیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان کے کیمروں نے کچھ دیکھا یا نہیں۔ یارک انویسٹیگیشن آفس پہنچا تو باقر ابھی آرڈرز جاری کر رہا تھا۔ یارک کو دیکھ کر اس نے کال مکمل کی۔ حر اس سے مل رہا تھا، پھر باقر اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگا جب نوروز اور صالح بھی پہنچے تھے۔ وہ لوگ کافی دیر بیٹھے مختلف تفصیلات پر باتیں کرتے رہے۔ آخرکار گھنٹوں تلاش کے بعد انہیں ایک ہنٹ ملا تھا۔ باریک بینی سے چھان بین اور تکنیکی مہارت کے ذریعے باقر اور اس کی ٹیم حالہ کے اغوا سے متعلق واقعات کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور بالآخر وہ اہم CCTV فوٹیج ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جس نے انہیں سچائی تک پہنچایا تھا۔ موٹر وے پر ایک ٹول بوتھ کیمرے نے اغوا میں استعمال ہونے والی کار کی تفصیل سے مطابق ایک تصویر کھینچ لی تھی۔ باقر اور اس کی ٹیم نے فوری طور پر کار کی لوکیشن کا پتہ لگا کر قریبی سروس اسٹیشن تک پہنچایا، جہاں انہیں ایک CCTV کیمرہ ملا جس نے حالہ کی موٹر وے پر موجود ہونے کی واضح فوٹیج حاصل کی تھی۔ فوٹیج میں کار کی لائسنس پلیٹ دکھائی گئی جس کی وجہ سے وہ ڈرائیور کی شناخت کر سکتے تھے، مگر پہلے حالہ تک پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ لوگ فوراً اٹھ کر موٹر وے کی جانب نکلے تھے۔ مس جعفری، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ باقر، حر، نوروز، صالح اور یارک ایک ہی گاڑی میں تھے جبکہ باقر کی ٹیم دوسری گاڑی میں۔ باقر اور نوروز آگے بیٹھے تھے جبکہ یارک، حر اور صالح پیچھے۔ صالح کو نوروز کا آگے بیٹھنا برا لگا تھا مگر وہ اس وقت خاموش تھا۔ اور آخرکار حالہ کی قسمت کا چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ باقر کا چہرہ خون چھلک رہا تھا، جو کیفیات اس وقت حر اور یارک کے چہرے کی تھیں۔ نوروز ان کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ حالہ سے ملنے کو بے چین تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن دکھتی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ موٹر وے روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر سے وہ گزر رہے تھے جب صالح کی آواز گونجی، وہ رہی حالہ، حالہ! وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ مخالف سڑک کے کنارے پر ایک گاڑی کے آگے کھڑی حالہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ نوروز نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کو یو ٹرن لے کر اس کے پاس آنا تھا، مگر اس سے پہلے وہ لوگ آگے بڑھتے حالہ کے جسم پر بہت سے سرخ نشانات دکھائی دینے لگے تھے۔ باقر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ نوروز کا سر آگے شیشے سے ٹکرا گیا تھا۔ یارک، حر اور باقر گاڑی سے اتر کر دوسری جانب بھاگے تھے، مگر اسی لمحے ان تمام نشانات سے خون بہنے لگا تھا۔ گولیوں کی آواز سے فضا گونج اٹھی تھی۔ وہ ایک لمحے میں زمین پر گری تھی اور اس ایک لمحے کو وہاں موجود ہر آنکھ نے بھرپور طریقے سے دیکھا تھا۔ پولیس والوں نے سڑک پر آتی گاڑیوں کا رستہ روکا۔ نوروز گاڑی سے اتر کر بھاگی، صالح اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کا پاؤں برقعے میں پھنسا، وہ بری طرح گری، پھر اٹھ کر اس کی جانب بھاگی۔ حالہ خون میں لت پت سڑک پر پڑی تھی،
लिबास जगह जगह से फट जाने पर उसका जिस्म दिखने लगा था। नौरोज ने इन सब के बाद उसे देखा था। उसने एक लम्हे के जुस्त में अपना स्कार्फ खींचकर उतारा, फिर उसको उस खून आलूद बहन पर डालकर उसे खुद में भींच लिया। लम्हों में वो पूरी खून में भीग चुकी थी। वो तीनों मर्द उसे ही देख रहे थे। नौरोज ने सड़क पर बैठे किसी के जूते अपने पास आते देखे तो सर उठाया। वो बाकिर था। उसकी आंखों में सुर्खी थी। वो चारों उसके सामने किसी ढाल की तरह खड़े थे। पीछे मौजूद पुलिस की नफरी उसे देख नहीं सकती थी। उसके सर उठाने पर सब मुतवज्जो हुए थे। यारिक ने चौंककर नौरोज को देखा, फिर अपनी नज़र फेर ली थी। बाकिर को लगा था वो रोएगी, चिल्लाएगी, मगर वहां उसकी आंखें खुश्क थीं। नौरोज ने बाकिर को मुखातिब किया तो लहजा मजबूत था, किसी भी जुज्बे से आ रही। एम्बुलेंस कब तक आएगी? हुर ने एक नज़र नौरोज पर डाली। उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि वो वाकई इतनी मजबूत थी या बस अपनी टूटी हुई रूह के ऊपर फौलाद का खौल चढ़ाए बैठी थी। 5 मिनट तक, बाकर ने कहा तो नौरोज ने सर हिलाया, फिर हाला को सर झुकाए देखने लगी। साले, इब्राहिम मामू को बता दो वो मम्मी और प्रीसा को संभाल लेंगे, हमें अभी हॉस्पिटल में वक्त लगेगा। हुर की नज़र उसके चेहरे पर गई। प्रीसा? मतलब ये नौरोज है? उसके कानों में इर्द गिर्द की आवाज़ें मधम हो गई। सिर्फ नौरोज और उसकी आगोश में पड़ी लाश रह गई। ये नौरोज जाफरी थी, वही जिसका साया भी अर्श जाफरी किसी को छूने नहीं देता था। उसके लिबास पर जमी गर्द, खून के धब्बे और उसकी गिरफ्त की शिद्दत ने हुर को लम्हा भर के लिए साकित कर दिया। वो यकीन ही ना कर सका कि ये वही लड़की है जिसके गिर्द हमेशा एक नाकाबिले उबूर दीवार होती थी, और आज वो सबके बीच इस तरह। उसे यकीन नहीं आया। उसकी नज़र लाश पर गई। सड़क पर फैलता सुर्ख सैलाब जैसे हर सोच को बहा ले गया हो। अर्श जाफरी का खून? हुर हैदर के लिए नौरोज जाफरी इस दुनिया की मोतबर तरीन हस्ती थी, क्योंकि वो अर्श जाफरी के लिए मोतबर थी, और हुर के नज़दीक अर्श जाफरी इस दुनिया का सबसे नेक फितरत आदमी था। हुर ने शिद्दत से आंखें मींच ली। एक चुपता हुआ गुस्सा और बेचैनी उसके अंदर उठ रही थी, मगर वो जानता था कि ये लम्हा बस देखने का नहीं, याद रखने का भी है। वो वहाँ मर्दों के हुजूम में वाहिद औरत ज़ात थी जिसकी आगोश में उस वक्त बहन की लाश पड़ी थी। उसके साथ क्या हुआ था ये बताने की ज़रूरत वहाँ किसी को नहीं थी। वो सब जानते थे, वो भी बाप की तरह टारगेट किलर्स के हाथ लगी थी। यारिक ही रात को सब बता रहा था, उसे परीशा के पास जाने का कह रहा था। साले की कॉल पहली रिंग पर उठा ली गई थी। इब्राहिम की आवाज़ बहुत मुतवाज़िन थी। उन्होंने पुरसुकून सा हेलो बोला तो साले की भीगी आवाज़ उनके कानों से टकराई। बाबा, उसे मार दिया, बाबा, हाला मर गई। वो आंसुओं के साथ अपने बाप को बता रहा था। लाश कहाँ है? इब्राहिम को शायद अंदाज़ा था, इसीलिए उनको कोई शौक नहीं लगा था, मगर पीछे से परीसा के फ़ोन पर झपटने की आवाज़ सुनाई दी थी। किसकी लाश? साले, हाला ठीक है ना? साले बोलो ना, हाला कहाँ है? वो रोती चिल्लाती उससे पूछ रही थी। साले से कुछ कहा नहीं जा रहा था, मगर उसने गला खंकार कर कहा, हाला को मार दिया परी, वो मर गई। साले ने ये जुमला बहुत तकलीफ से अदा किया था, मगर इब्राहिम और बरीरा के फ़ोन से उभरती आवाज़ें उसे परेशान कर गई थीं। फिर इब्राहिम ने फ़ोन उठाया। परी बेहोश हो गई है, तुम डॉक्टर को लेके घर पहुंचो। पीछे से बरीरा के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो परी को उठा रही थी। साले ने एक नज़र मुड़कर पीछे देखा। नूरूज हाला के साथ एम्बुलेंस में बैठ रही थी। उसने खुद घर का रुख कर लिया। वो लोग अभी अस्पताल पहुंचे थे। नौरुज का अबाया खून में डूबा हुआ था, हाथों और चेहरे पर भी धब्बे थे। उसके स्कार्फ में लिपटी हाला की लाश को स्ट्रेचर पर डालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। वो बाकर से कुछ बात कर रही थी। उसका लहजा मुतवाजिन और आंखें खुश्क थीं। जब हुर बाकर के पास पहुंचा, उसने बाकर से कुछ कहना चाहा, जब वो एक लम्हे के लिए रुक गया। उसकी नज़र नौरोज के खून में डूबे वजूद पर पड़ी, मगर उसका चेहरा कुछ और कहता था। हुर ने उसका चेहरा देखा, वो हसीन थी। नौरोज ने अपनी बात मुकम्मल की और साथ मौजूद बेंच पर बैठ गई। नौरोज, आप यहाँ हुर के साथ मेरा इंतज़ार करें। आप अकेली कहीं नहीं जाएंगी, हुर के साथ रहें, मैं आता हूँ। वो उसे हिदायत देता चला गया। बाकिर के मुंह से अब उसका नाम सुनकर शक की गुंजाइश नहीं बची थी। हुर उससे थोड़े फासले पर बैठ गया। काफ़ी देर खामोशी रही। वो अपने खून आलूद हाथों को देखती रही। फिर हुर की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखा। आप अर्श साहब की बड़ी बेटी है ना, जिसने उनकी मौत पर बयान दिया था? उसने नज़र उठाकर हुर की बात सुनी। कत्ल पर। उसका लहजा सख्त नहीं था, बस ज़रा बेलचक था। हुर ने सर हिला दिया। सामने से गुजरते मर्दों की नज़र खुद पर पाकर वो शर्मिंदा हो रही थी। हुर ने उसे देखा, फिर नज़र ज़मीन पर गाड़ दी। वो जान गया था कि वो एक बापर्दा लड़की थी। रुख दूसरी तरफ फेरकर वो उसे नज़रअंदाज करना चाहता था। वो इस हद तक खूबसूरत थी कि उसे घंटों देखा जा सकता था।
مگر وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے استاد کی بیٹی کے لیے بہت احترام تھا۔ سامنے سے گزرتے مرد اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رہی تھی۔ چہرے پر خون کے دھبے لگ گئے تھے۔ گردن جھکی ہونے کی وجہ سے اس کے بال چہرے کو مزید چھپا رہے تھے، مگر مسئلہ ہی تو اس کے بال تھے جو کشش پیدا کر رہے تھے۔ سامنے موجود ایک لڑکے نے سیٹی بجائی تو حر نے اس طرف دیکھا، پھر اٹھ کر اپنی سیاہ اور سرخ چیک شرٹ اتار کر نوروز کے سر پر ڈال دی اور آگے کھڑے لڑکے کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو دایاں ہاتھ تھوڑا سرخ دکھتا تھا۔ نوروز ابھی تک اسی طرح ساکت بیٹھی تھی، شرٹ سر پر پڑی تھی اور اس میں سے اس کے بال نکل نکل کر پنکھوں کی ہوا سے جھول رہے تھے۔ حر کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا اندھیر کر دے، ہر آنکھ سے روشنی کھینچ لے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ پتہ نہیں کیا تھا، مگر جس شخص نے اسے عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا، اس کی بیٹی کو ایسے دیکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ سامنے سے باقر کو آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ وہ اسے قریب لایا، نوروز کے پاس رکھا، پھر اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس میں سے ایک چادر نکالی، پھر اس نے وہ کھول کر اس کے جھکے سر سے شرٹ اتاری اور اس پر چادر ڈال دی۔ نوروز نے چادر دیکھی تو چونک کر سر اٹھایا، پھر وہ باقر کو دیکھے ہی گئی۔ باقر نے اس کی نظریں دیکھی تو کہنے لگا، میں اس بچی کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، نہ میں عرش صاحب کو بچا سکا نہ اسے، میں ان کا ایک احسان بھی نہیں اتار پایا، تم بس یہ اوڑھ لو، انکار مت کرنا، تمہیں ایسے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ حر ان دونوں کو دم سادھے دیکھ رہا تھا۔ نوروز نے فوراً چادر اپنے سر کے گرد لپیٹ لی، پھر اسی انداز میں چہرہ ڈھک لیا۔ شکریہ، اس کی دھیمی سی آواز آئی تھی۔ تعجب خیز ہو تم نوروز، باقر نے اس کے حوصلے کو داد دی۔ کیا زندگی میں اتنا ہی صبر کرنا ہوتا ہے یا پھر اس سے بھی آگے کی کوئی حد ہے؟ نقاب سے جھلکتی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ یہ حد سے زیادہ تھا، کیسے ابھی تک بند باندھے بیٹھی ہو؟ وہ سچ میں حیران تھا، کیونکہ ہر دوسرے دن وہ عورتوں کے رونے سنتا تھا۔ اپنوں کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے چادر کے کنارے سے ہاتھ صاف کیے مگر خون جم چکا تھا۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ باقر کو اس کی بات پر حیرت سی ہوئی تھی۔ عرش جعفری نے، جن سے آپ بہت انسپائر ہوا کرتے تھے۔ نوروز کی یہ بات سن کر باقر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ خود عرش سے بہت متاثر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عرش ہی اسے ایسی تربیت اور صبر سے نواز سکتے تھے۔ میں تم سے بھی بہت انسپائر ہوں، باقر نے جملہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ حر وہیں بیٹھا نوروز کے ہاتھ میں موجود سرخ انگوٹھی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک دم اس لڑکی سے بہت سا روب محسوس ہوا، وہی روب جو وہ کبھی عرش سے محسوس کرتا تھا۔ وہ عرش کی بڑی بیٹی تھی، یہ سوچ ہی مروب کرتی تھی۔ ایک عرصے تک عرش کا شاگرد رہنے کے باوجود اس نے ان کی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا۔ اس وقت شاید وہ 10ویں میں تھی۔ نقاب سے جھلکتی آنکھیں تب بھی حسین تھی۔ عرش اس کو گاڑی سے اتار کر باری باری اس کے دونوں ہاتھ چوم رہے تھے، کسی شہزادی کی طرح، اور حر دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، کسی غلام کی طرح۔ آج وہی شہزادیوں جیسی لڑکی عرش کی موت کے بعد سڑکوں کی خاک چھانتے بے پردہ بیٹھی تھی۔ اسے ایک دم افسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے لب بھیج کر گہرا سانس لیا۔ 22 ستمبر کی صبح سبز پرچم والے اس وسیع اوریز بنگلے کے بیچ ایک جوان میت پڑی تھی۔ اس میت کے ساتھ سفید لباس میں لڑکی دکھتی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک سرخ بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی جو اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی خود بھی رو رہی تھی۔ پریسا چارپائی پر سر ٹکائے روتی جا رہی تھی۔ کسی نے پانی لا کر دیا تھا، ہراد اب اسے پانی پلا رہی تھی۔ ان سے کچھ دور دیوار سے ٹیک لگائے بے حال سی پڑی بریرا کو کچھ نہیں سوج رہی تھی۔ وہ کسی کو نہیں سن رہی تھی۔ رات سے اب تک کسی نے نوروز کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ بریسا سب سے پوچھ چکی تھی مگر کوئی نہیں جانتا تھا۔ یارق، صالح اور باقر ابراہیم کے ساتھ کھڑے اب جنازہ کے جانے کی تیاریوں میں تھے۔ حر سلطان شاہ کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ تم کل ہسپتال سے کہاں چلے گئے تھے؟ حر نے جواب نہیں دیا۔ پھر وہ دونوں ان سب کی طرف آئے۔ ابراہیم نے صالح سے نوروز کے بارے میں پوچھا تو ان سب کی توجہ بھی اس کی جانب گئی۔ باقر نے ابراہیم کی بات سن کر اب نوٹ کیا تھا کہ نوروز غائب تھی۔ ابھی وہ سب اس بارے میں بات کر رہے تھے جب سلطان نے پکارا، یہ کون ہے؟ وہاں موجود سب کی نظر دور کھڑی نوروز پر گئی۔ وہ نوروز ہے ڈیڈ؟ باقر نے باپ کو بتایا تو سلطان کی آنکھیں ایک دم پتھرا گئیں۔ انہوں نے نظر گھما کر دور کھڑی ایک چادر میں لپٹی عورت کو دیکھا تھا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔
نوروز سامنے سے اسی خون آلود لباس میں چلی آ رہی تھی۔ اسے جنازے کے پاس پہنچنے کے لیے ان سب کے آگے سے گزرنا تھا۔ وہ ان کے سامنے سے سر جھکائے گزر رہی تھی۔ باقر نے سے راستہ دیا تھا جب ابراہیم نے اسے پکارا، روز تم ٹھیک ہو؟ نوروز نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہاں موجود ہر ایک ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں کہ ابھی خون رو دے گی، مگر وہاں آنسوؤں کے ساتھ برہمی اور غضب بھی تھا۔ جس نے یہ کیا ہے نا، میں اسے بھی ایسی ہی موت ماروں گی ماموں۔ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ پہ پچھتائے گا، مجھے میرے باپ کے نیک خون کی قسم۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ کاٹ دار تھا، جس میں ہلکی سی نمی تھی، البتہ گلا بیٹھا ہوا تھا۔ حر نے کچھ کہنا چاہا جو باقر بول پڑا، میں آپ کے ساتھ ہوں، جب بھی آپ کو ضرورت ہو، بھائی کو یاد کرنا۔ وہ ایک نظر باقر پر ڈال کر آگے بڑھ گئی، جیسے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا ہو۔ سلطان شاہ نے اس کی یہ حرکت بہت غور سے دیکھی تھی۔ اس کی چال میں ہلکی سی لرزش تھی۔ لوگ اسے ہٹ ہٹ کر راستہ دے رہے تھے۔ وہ پریسا کے پاس آئی تو پریسا اس کے گلے لگ کر پھٹ پڑی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، حالہ کو واپس مانگ رہی تھی۔ نوروز خاموش تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کی فریادیں سنتی رہی۔ وہاں سب اسے دیکھ کر رو پڑے تھے۔ کافی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئے تو اس نے ایک نظر اٹھا کر نوروز کو دیکھا۔ روز، تم چپ کیوں ہو؟ تم رو کیوں نہیں رہی روز؟ تم ٹھیک ہو؟ تم کہاں تھی؟ وہ پوچھے جا رہی تھی اور نوروز خاموش تھی۔ روز بولو نا، کہاں تھی؟ روز تمہیں میری قسم لگے بولو نا۔ پریسا اب رو نہیں رہی تھی، وہ اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ نوروز بولی تو آواز ہلکی تھی۔ بابا کے پاس گئی تھی، کچھ وعدے کرنے تھے، کچھ ندامتیں بیان کرنی تھی۔ پری میں نوروز ہوں نا، میں رو نہیں سکتی۔ میں کمزور پڑ گئی نا تو کل کو کوئی تمہیں بھی کھا جائے گا۔ میں اب تمہیں نہیں کھو سکتی، مجھے اب عرش جعفری بننا ہے۔ وہ پیار سے اس کے آنسو پونچھ رہی تھی، پھر وہ اس سے دور ہوئی اور میت تک آئی۔ ہر حیدر پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا، پھر اپنے گھٹنوں پر لگی مٹی جھاڑی۔ کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میت کے جانے کا وقت ہوا تھا۔ اجازت نوروز سے لی گئی تھی۔ بریرہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نوروز نے پریسا کو سنبھالا تھا۔ پریسا نے نوروز سے خود کو چھڑوا کر میت کے پیچھے جانا چاہا تو نوروز نے اسے گلے سے لگایا، پھر اس کے کان میں بولی، پریسا جعفری، سید زادیاں صابر ہوتی ہیں۔ اب پریسا تھم گئی۔ اس نے اپنی آنسوؤں سے ڈوبی آنکھوں سے نوروز کو دیکھا۔ نوروز کا دل چاہا وہ وہاں پر بیٹھ کر خوب رو دے، اپنا سارا غم بہا دے، مگر خاموش پتھر بنی کھڑی رہی۔ بریرہ کو دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، پریسا کو سنبھالنا زیادہ ضروری تھا۔ بریرہ کو سنبھالنے کے لیے بہت لوگ تھے، جنازہ جا چکا تھا۔ بہت دیر بعد کھانا کھا کر لوگ چھٹنے لگے تھے۔ وہ پریسا کو لے کر بریرہ کے کمرے میں آئی تھی۔ بریرہ سو رہی تھی، اس نے انہیں نہیں جگایا۔ وہ پریسا کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پریسا کافی بہتر دکھ رہی تھی۔ وہ اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے نوروز کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، پھر صوفے سے نیچے اتر کر اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ روز، تم نے اسے دیکھا تھا نا؟ مجھے بتاؤ روز، تم نے کیا دیکھا تھا؟ روز، تمہیں میری قسم کچھ بولو، مجھے سب بتاؤ۔ وہ اس کا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھے کہہ رہی تھی۔ نوروز نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں التجا تھی۔ بولو نوروز۔ آنسو خاموشی سے بہتے جا رہے تھے، پر ایسا اسے سننے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ 3 سیکنڈ میں 9 گولیاں لگی اسے، میری آنکھوں کے سامنے۔ ایک جملہ ادا کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ یہ ایک جملہ اس کے حلق سے کیسے ادا ہوا تھا یہ کوئی نوروز سے پوچھتا، پر ایسا اسے دیکھے گئی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی، دلک بند ہونے کو تھا۔ پری، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے آغوش میں دم توڑتے دیکھا۔ میں نے اس کے وجود کو سرد پڑتے دیکھا۔ میں نے اس پر ظلم محسوس کیا۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی محافظ بنوں گی، میں نہیں بن سکی۔ وہ صوفے سے نیچے اتر کر پریسا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پری، بابا جان کہتے تھے کہ کسی اپنے کی موت ہاتھوں میں ہو جائے تو انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ وہ صحیح کہتے تھے۔ میں محسوس کر سکتی ہوں، اب محسوس کر سکتی ہوں۔ پریسا نے زور سے اسے خود سے لپیٹ لیا۔ شاید عرش جعفری کا بھی کوئی اپنا اس کے سامنے دم توڑ گیا تھا۔